السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری پرسنالٹی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ ہماری جانی مانی شخصیت، ہر دل عزیز گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں ہیں۔ نور جہاں 21 ستمبر 1923 کو برطانوی ہند کے شہر قصور میں پیدا ہوئیں۔ گھریلو نام اللہ وسائی تھا۔ ان کا گھرانہ موسیقی اور گانے بجانے سے وابستہ تھا، اس لیے ان کے گھر والوں نے انہیں بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا، جبکہ نور جہاں ذاتی طور پر اداکاری کرنے کو بھی پسند کرتی تھی۔ استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ کیا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ کلکتہ چلی گئیں اور فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کی۔ گیت کے بول تھے: سونا دیس وچوں دیس پنجاب دا۔ یہ فلم 1935 میں بنی۔ کلکتہ میں قیام کے دوران میں ان کی ملاقات اپنے وقت کے مشہور و معروف گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ مختار بیگم کو اللہ وسائی بہت پسند آئی۔ انہوں نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں رکھا اور اپنے شوہر آغا اشر کاشمیری کو سفارش کی کہ وہ بیبی نور جہاں کو اپنے ساتھ تھیٹر میں رکھ لیں۔ نور جہاں نے کافی فلموں میں بچپنے کے کرداروں کے لیے اداکاری بھی کی۔ 1935 میں فلم ہیر سیال میں نور جہاں نے ہیر کے بچپن کا کردار بھی ادا کیا۔ کلکتہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد نور جہاں لاہور واپس آ گئیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے ان کے لیے بہت سی دنیں ترتیب دیں، جنہیں گا کر نور جہاں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ فلم خاندان کی کامیابی کے بعد نور جہاں کی ملاقات سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی۔ سید شوکت حسین رضوی ایک اداکار اور ہدایت کار تھے۔ نور جہاں اور رضوی کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا اور نوبت شادی تک پہنچ گئی۔ نور جہاں کے گھر والے شادی کے خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کماؤ لڑکی شادی کر کے ساری کمائی ساتھ لے جائے، مگر رضوی اور نور جہاں کا عشق سر چڑھ کر بولا اور انجام شادی پر ہوا۔ شوکت حسین رضوی اور نور جہاں کی شادی کے بعد دونوں کے لیے مزید کامیابی کی راہیں کھل گئیں۔ نور جہاں نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مرزا صاحبہ نور جہاں کی متحدہ ہندوستان میں آخری فلم تھی۔ نور جہاں نے 1932 سے 1947 تک 127 گانے گائے، جبکہ 69 فلموں میں کام کیا۔ نور جہاں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں 55 فلمیں بمبئی، 8 فلمیں کلکتہ، 5 فلمیں لاہور اور 1 فلم رنگون یعنی برما میں بنائی گئی تھی۔ 12 ان کی خاموش فلمیں تھیں۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے شہر کراچی میں دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے آ گئے۔ 3 سال بعد نور جہاں نے اپنی پہلی فلم چانوے بنانا شروع کی۔ 1952 میں نور جہاں کی فلم دوپٹہ سپر ہٹ گئی۔ 1952 اور 1953 کے درمیان میں دونوں میاں بیوی میں اختلافات بڑھنے لگے۔ دونوں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔ رضوی کا یہ الزام تھا کہ نور جہاں ایک غلط عورت ہے اور دیگر مرد اداکاروں، موسیقاروں اور گلوکاروں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ ان سب میں اہم الزام پاکستان کے کرکٹ کھلاڑی نذر محمد اور نور جہاں کے تعلقات کا الزام تھا، جبکہ نور جہاں رضوی پر الزام عائد کرتی تھی کہ اس کی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ ان سب کے بعد دونوں میاں بیوی میں نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ شوکت حسین رضوی سے نور جہاں کی ایک بیٹی ذل ہما اور 2 بیٹے اکبر رضوی اور اصغر رضوی تھے۔ شوکت حسین رضوی سے طلاق لے کر نور جہاں نے بچے اپنے پاس رکھ لیے، مگر اکبر رضوی اور اصغر رضوی تو انہوں نے نور جہاں کے پاس رہنے دیے اور ذل ہما کو وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زبردستی کرنے لگ گئے۔ مقدمہ عدالت تک پہنچ گیا اور عدالت میں شوکت حسین رضوی نے ذل ہما کے بدلے میں شاہ نور اسٹوڈیو کا مطالبہ کیا۔ نور جہاں نے اس مطالبے کو قبول کر لیا اور ذل ہما کے بدلے شاہ نور اسٹوڈیو شوکت رضوی کو دے دیا۔ جہاں ہم اس بات کی بھی وضاحت کرتے جائیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، شاہ نور اسٹوڈیو یعنی شاہ سید شوکت حسین رضوی اور نور جہاں تھیں۔ مطلب یہ کہ شاہ نور اسٹوڈیو دونوں کی مشترکہ ملکیت تھی۔ شوکت حسین رضوی سے طلاق کے بعد نور جہاں نے پاکستانی فلموں کے اداکار اعجاز درانی سے شادی کر لی۔ اعجاز درانی نور جہاں سے عمر میں 9 سال چھوٹے تھے۔ نور جہاں کو اعجاز درانی سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ بھی نور جہاں کی پسند کی شادی تھی۔ اعجاز درانی نے نور جہاں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ فلموں میں کام ختم کر دو۔ نور جہاں نے اداکاری کو خیر بات کہہ دیا اور گلوکاری کرتی رہیں۔ نور جہاں کی آخری فلم باجی تھی۔ نور جہاں نے اعجاز درانی کی محبت میں اداکاری چھوڑ دی۔ اعجاز درانی نور جہاں کی وجہ سے مصروف اداکار بن گئے۔ ان دونوں کی زندگی اس وقت اختلافات کی زد میں آ گئی جب فردوس نامی اداکارہ سے اعجاز کے تعلقات کی خبر عام ہوئی۔
اعجاز نے ان خبروں کی تردید بھی کی، مگر ہیر رانجھا کی عکس بندی کے دوران ان کا تعلق منظر عام پر آ گیا اور اس کے لیے نور جہاں نے فردوس پر دباؤ بھی ڈالا، اور دباؤ کی آخری حد یہ تھی کہ نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم میں اپنی آواز نہیں دیں گی، مگر اس کے باوجود فردوس اور اعجاز کے تعلقات قائم رہے اور فردوس واحد اداکارہ تھی جس نے نور جہاں کی آواز کے بغیر اپنی پنجابی اور اردو فلموں میں کامیابی حاصل کی۔ اعجاز درانی سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں، حنا درانی، نازیہ اعجاز اور شازیہ اعجاز۔ ملکہ ترنم کا خطاب انہیں پاکستان کی طرف سے ملا۔ انہوں نے گانے ہندوستان اور پاکستان کے لیے گائے جن میں اردو، سندھی، بنگالی، پشتو، عربی اور پنجابی گانے ہیں۔ نور جہاں نے زیادہ تر گانے انفرادی طور پر گائے اور کئی مرد گلوکار کے ساتھ بھی، جن میں سے مہندی حسن، پرویز مہندی، احمد رشدی، مسعود رانا، عنایت حسین بٹی، ندیم، بشیر احمد اور اے نیّر شامل ہیں۔ نور جہاں نے فیمیل گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے جن میں رونا لیلا، نہید اختر، فریدہ خانم، مہناز اور مالا قابل ذکر ہیں۔ نور جہاں نے 27 ملی نغمے بھی گائے۔ 1965 میں انڈیا پاکستان کی جنگ میں آزمائش کی اس گھڑی میں رضاکارانہ طور پر اسٹوڈیو پہنچ کر ملی نغمے ریکارڈ کروائے اور فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ میڈم نور جہاں کو تمغہ حسن کارکردگی اور ایک تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ میڈم نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو کراچی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ عشاء کے بعد کراچی میں ادا کی گئی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ تھینکس فار واچنگ۔